اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈی اے لسنرز، سابقہ 2 ویڈیوز میں آپ لوگ حروف تہجی کے بارے میں اور چند حروف کے مخارج اور ان کے نام ہم سیکھ چکے تھے۔ اب مزید ہم حروف کی طرف بڑھیں گے اور ان کے مخارج بھی سیکھیں گے اور ان کے ناموں کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ شکل آپ کے سامنے موجود اسکرین پہ ہے ان حروف کی۔ آپ اسی طرح خود بھی سیکھ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں، اور اگر ٹیچر حضرات جو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو اسی طریقے سے پڑھا سکتے ہیں اور انتہائی آسان طریقے سے بچوں کو تجوید سکھا سکتے ہیں۔ جی تو آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے جو 3 کیٹیگریز بنائی تھیں، لپس فیملی، ٹنگ فیملی اور تھروٹ فیملی، ہم اس میں ٹنگ فیملی سے آخری جو 6 حروف ادا ہوتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور جو تھروٹ فیملی کے 6 لیٹرز ہیں ان کے بارے میں بھی آج پڑھا جائے گا۔ جن حضرات نے، خواتین حضرات نے پچھلی ویڈیوز اگر نہیں دیکھیں تو وہ پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں، تاکہ وہ پچھلے جو حروف ہم پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں بھی جان سکیں۔ اس کے علاوہ جو ہے تجوید کی اہمیت پر اور جو ان الفابیٹس کے نام ہیں ان کے ناموں پر بھی 2 ویڈیوز موجود ہیں چینل پر، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کیجئے، تاکہ آپ کو جو مجہول طریقہ ہے یعنی اردو طریقہ ہے اس طریقے سے آپ ان حروف کے لیٹرز کے نام نہ لیں، بلکہ جو معروف طریقہ ہے عربی لب و لہجہ ہے اس میں ان کے نام لے کر تو آگے بڑھ سکیں، تاکہ آگے چل کر آپ کو پریشانی نہ ہو سیکھنے میں۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم آج جو حروف پڑھنے والے ہیں وہ زبان کے بیچ میں سے اور کناروں سے ادا ہوتے ہیں اور حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کے بیچ سے ادا ہونے والے جو حروف ہیں وہ ان کے نام کچھ یوں ہیں: جیم، شین، یا، یہ ان کے نام ہیں۔ اب ان کی آوازوں کی طرف پڑھتے ہیں۔ آوازیں ان کی، ساؤنڈز ان کی: ج، ش، یا، اگر زبر کے ساتھ ہو تو ج، ش، یا، اور اس کی جو جگہ ہے یعنی جہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں یعنی مخرج ہے وہ زبان کا بیچ ہے، یعنی زبان کا جو بیچ ہے وہ تالو کے ساتھ لگتا ہے۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ کسی بھی لیٹر کا جب ہم نے مخرج معلوم کرنا ہو تو اس سے پیچھے والے حرف پر حرکت لگا دی جائے، اور جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اس کو ساکن کر دیا جائے تو مخرج معلوم کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم ان کا مخرج معلوم کرنا چاہتے ہیں فار ایگزامپل تو ہم یہ کہیں گے اج، اج، اش، اش، آئی، آئی، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ لیٹرز کہاں سے ادا ہو رہے ہیں۔ کسی بھی لیٹر کا مخرج معلوم کرنا ہو تو یہ طریقہ اگر آپ آزمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس حرف کا مخرج معلوم ہو جائے گا، یعنی نکلنے کی جگہ کہاں سے وہ ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ زبان کے کناروں سے جو ادا ہوتے ہیں حروف، ان میں ضاد، کاف، قاف، یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ ہم ان کو زبان کے کناروں سے ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم مزید ڈیٹیل میں جائیں تو ضاد جو ہے اس میں زبان پھیلتی ہے اور داڑھوں کو جا کے ٹچ ہوتی ہے اوپر والی، اور ضاد ادا ہوتا ہے۔ دوسرے جو 2 حروف ہیں کا اور قا، یعنی کاف اور قاف، یہ جو ہمارے حلق کا قوا ہے، ایک گوشت لٹک رہا ہوتا ہے ہمارے حلق کے درمیان میں، اس کے قریب سے جو ہے وہ ادا ہوتے ہیں۔ زبان جو ہے وہاں سے اوپر لگتی ہے تالو کے ساتھ، تو یہ ادا ہوتے ہیں۔ انہیں حروف لہویہ یا حروف لہاتیہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن آپ صرف سیکھنے والے جو احباب ہیں، نیو لرنرز ہیں، وہ صرف اتنا سیکھ لیں کہ ان کو کیسے ادا کرنا ہے۔ تو ہم پھر ان کی پریکٹس کرتے ہیں۔ نام ان کے میں نے آپ کو بتا دیے۔ ساؤنڈز ان کی جو ہے وہ ایسے ہوں گی: ض، ک، ق، ض، ک، ق۔ اسپیشلی جو ہے آپ نے ک اور ق کا فرق کرنا ہے۔ ایک ویڈیو میں پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ ڈیفرنٹ لیٹر کی ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں اور لکھا ہوا ایک ڈیفرنٹ لیٹر ہے تو اچھا خاصا معنی میں فرق پڑ جائے گا۔ جیسے ک ہے اور آپ اس کو ق پڑھ دیتے ہیں تو معنی بدل جائے گا۔ اس سے پہلے سورہ اخلاص کی اگزامپل میں بارہا دے چکا ہوں، بہت دفعہ یہ اگزامپل میں کوٹ کر چکا ہوں کہ اگر قل هو اللہ احد ہے اس کی جگہ ہم کل پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا۔
آپ لوگ یقیناً ان سے واقف ہیں، مزید وضاحت کی اس پہ ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے کا اور قو، کا قو، کا قو یہ فرق ضرور ہونا چاہیے. پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے تو انشاءاللہ یہ فرق بھی آپ کر سکیں گے. میں پھر پڑھتا ہوں. ضو، کا قو، ضو، کا قو. یہ ہمارے زبان سے ادا ہونے والے حروف مکمل ہو چکے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں جو حلق سے یعنی گلے سے ادا ہونے والے حروف ہیں ان کی جانب. تو حلق سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں آخری جو 2 انگلیوں پہ حروف ہیں وہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. انہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے، یعنی حلق سے ادا ہونے والے. تو حلق کے کس کس حصے سے ادا ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ تجوید کی جو بکس ہیں یا جو ماہرین تجوید ہیں انہوں نے جو ان کی پلیسز بیان کی ہیں. لیکن آپ فی الحال یہ سیکھیں کہ ان کو ادا کہاں سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اس کی پراپر ساؤنڈ اگر آپ نکال لیتے ہیں تو دیٹس انف اگر آپ نیو لرنر ہیں. تو ایکسپرٹس کے لیے یہ نہیں ہے، چونکہ ایکسپرٹس جو تجوید جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ کون سا جو حرف ہے وہ ادنا حلق سے ادا ہوتا ہے، اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے، وسط حلق سے ادا ہوتا ہے. ان کے لیے یہ باتیں ہیں. تو آپ جو نیو لرنر ہیں وہ صرف یہ سیکھیں کہ حلق سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں اور وہ ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے، حلق والے حروف. اور وہ یہ ہیں. سب سے پہلے دیکھیے گا جو نیچے سے سیکنڈ لاسٹ فنگر ہے، یعنی اوپر سے تیسری فنگر پہ ہم پہنچے ہیں، اور وہ ہے آ، ہ اور آ. پہلے کا نام حمزہ، دوسرے کا نام ہا، تیسرے کا نام عین. اب ان کی آوازیں جو میں نے پہلے شروع میں بھی ایک دفعہ آپ کے سامنے نکالی ہیں وہ ہیں آ، ہا، آ. آ سمپلی آپ منہ کھول کے ادا کریں گے جس طرح واولز ادا کرتے ہیں آپ انگلش میں. سمپلی آ ادا کریں گے تو ہو جائے گا ادا. لیکن ہا کے لیے آپ کو سینے کا زور لگانا پڑے گا. سینے سے آواز نکلے گی ہا، 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 تو یہ ادا ہوگا. اس کے بعد عین ہے. عین کے لیے آپ نے حلق کا جو درمیان ہے اس کو تھوڑا سا اندر کی طرف پریس کریں گے، ایسے اندر کی طرف تھوڑا کھینچیں گے تو آ کی آواز نکلے گی. آ، آ، آ یہ آواز نکلے گی. ٹھیک ہے. اور آ میں فرق ہونا چاہیے. سمپل جو آ ہے حمزہ ہے، یعنی حمزہ کے اوپر اگر حرکت ہے آ، اور عین کے اوپر اگر ہے تو آ، 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 آ یہ فرق ہونا چاہیے. اسی طرح آ، ہا، آ، ہا، آ، ہا دونوں میں فرق ہے جو فرسٹ 2 ہیں. تو یہ پریکٹس سے انشاءاللہ امپروومنٹ ہو جائے گی. اگر آپ بار بار ویڈیو کو دیکھیں گے، بار بار سنیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے، پاز کر کے دیکھیں، روک کے دیکھیں، ریوائنڈ کر کے ریورس کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ مشق کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پریکٹیکلی اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس کے بعد جو لاسٹ فنگر ہے اس پہ جو 3 لیٹرز ہیں وہ ہیں ہا، غین اور خو. یہ 3 لیٹرز ہیں جن کے نام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے. اب جو ہے وہ ان کی ساؤنڈز کی طرف پڑھتے ہیں. جو فرسٹ ون ہے وہ ہے ہا، سیکنڈ ون غ، تھرڈ ون خو. اگلے 2 جو ہیں وہ موٹے پڑے جائیں گے، جبکہ جو فرسٹ ون ہے ہا اس کو نرمی سے ادا کیا جائے گا. اور ایسے جیسے آپ دانت صاف کرتے ہیں اور ایسے چیک کرتے ہیں کہ صاف ہوئے ہیں، بدبو منہ کی گئی ہے یا نہیں گئی، تو ایسے کرتے ہیں. یہ والی آواز جب آپ نکالتے ہیں تو آپ کا ہا ادا ہوتا ہے. ہا، 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 ہا. نام اس کا ہا ہے، اگلے کا غین ہے، اگلے کا خو ہے، لیکن ساؤنڈ اس کی ہا، غ، خو، ہا، غ، خو، ہا، غ، خو. ویڈیو چونکہ کافی لمبی ہو رہی ہے تو میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ اس کی پریکٹس کیجیے گا. ایک دفعہ اس ساری جو جتنی بھی یہ اس ہینڈ پہ ہمارے حروف ہیں ان کو میں ایک دفعہ ریوائز کروا دیتا ہوں. اس کے بعد آپ پریکٹس اور مشق کرتے رہیے گا. انشاءاللہ آپ کو صحیح طریقے سے مخارج کے ساتھ تجوید پڑھنا آ جائے گی. قرآن پاک آپ صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے. فرسٹ فنگر جا، شا، یا، سیکنڈ ض، کا، قو، تھرڈ آ، ہا، آ، لاسٹ ون ہا، غ، خو.
جی مجھے دیجیے گا اجازت، اپنی دعاؤں اپنی محبتوں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔